یوسف آفتاب صاحب نے لندن سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ بعض دفعہ ان کے اپنے یا کسی طرف سے موصول ہونے والے سوالات بھی وہ بھجواتے ہیں۔ تو آج کے سوال میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے والدین کے گھر میں تو مناسب طور پر پردہ کرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ اس طرح پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، یعنی خاوند نے پردہ نہ کرنے کی زیادہ سختی سے اجازت دی ہے۔ تو سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خاوند کے اختیار میں ہے کہ وہ اجازت دے دے کہ بیوی پردہ نہ کرے؟ اسی طرح بعض خاوند پردے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، کیا خاوند کو یہ اختیار ہے کہ وہ پردے کے لیے بیوی پر سختی کرے؟ نیز وہ کہتے ہیں کہ صحیح اور معتدل رویہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم گزارش کریں گے مکرم محترم مبشر کالم صاحب کی خدمت میں اس کے جواب کے لیے۔ جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ پردہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومنوں کو یہ کہہ دے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، نگاہیں نیچی رکھنا ان کو پاک بنائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ان آیات میں پردے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک ازکی لہم، پاکیزگی آئے گی۔ ادھر مردوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ خود بھی اور اپنے گھر کے افراد کو بھی شریعت کے احکام پہ عمل کراؤ، گھر کے افراد کو شریعت پہ عمل کرنے کی نصیحت کرو، شریعت کی نافرمانی سے خود بھی بچو اور گھر کے افراد کو بھی شریعت کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں پردہ نہ کیا کروں، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اس جملے کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ خدا نے تو مجھے کہا کہ پردہ کرو تاکہ تجھے پاکیزگی نصیب ہو، مگر میں پردہ نہیں کرنا چاہتی تاکہ مجھے پاکیزگی نصیب نہ ہو، میں بے پردہ رہنا چاہتی ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں ناپاکی کی زندگی اختیار کرنی چاہتی ہوں، اور میرے خاوند نے مجھے اجازت دے دی کہ خدا جو کہتا ہے کہتا رہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم خدا کی بات کو نہ مانو، تم شریعت کی بات کو نہ مانو۔ خدا کہتا ہے کہ پردہ کرو، میں تمہیں کہتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم پردہ نہ کرو۔ خدا کہتا ہے کہ پردہ کرنے کے نتیجے میں پاکیزگی آئے گی اور بے پردگی کے نتیجے میں ناپاکی آئے گی، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بے پردگی کرو، تم ناپاکی کی زندگی اختیار کرو اور پاکیزگی کی زندگی سے محروم ہو جاؤ۔ تو یہ کہنا کہ میرے خاوند نے مجھے بے پردہ رہنے کی اجازت دی ہے، یہ خیال اسی وقت آتا ہے جب کوئی خاتون اپنے دل میں اللہ تعالیٰ
اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ خامن کی اجازت یا عدم اجازت کا نہیں، یہ مسئلہ دل کی تربیت کا ہے۔ اگر ایسے خاتون اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنا شروع کر دے، مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ جب دل میں ایمان پیدا ہوگا تو پھر وہ ہرگز اس طرف نہیں سوچے گی کہ میں خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کروں اور اپنے خامن سے اجازت طلب کروں کہ مجھے خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اجازت دی جائے، میں پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ دوں اور ناپاکی کی زندگی اختیار کرنے کی اپنے خامن سے اجازت دوں۔ تو دراصل جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ خامن کیا کہتا اور کیا نہیں کہتا۔ دراصل دل میں شریعت کی سچائی اور شریعت کے احکام کا احترام دل سے پرواز کر جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ دل میں ایمان پیدا کیا جائے۔ دل میں ایمان کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے سے، مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا کلام پڑھنے سے۔ اور آج کل ایم ٹی اے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ایم ٹی اے کے ذریعے ایسی مستورات، صرف مستورات ہی نہیں، مرد بھی اگر خلفاء کے پروگرام سنیں، خلفاء کی مجالس میں بیٹھیں، تو اس کے نتیجے میں خلفاء کی صحبت کی تاثیر کے نتیجے میں دل میں ایمان آئے گا۔ ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور خدا کے رسول کے احکام کی نافرمانی سے کراہت پیدا ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔